اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ نقشہ آپ لوگوں نے دیکھا 14x14 والا؟ جی آقا۔ غور کیا اس پہ کیسے ضمیر فاعلی اور ضمیر مفعولی اگر دونوں ملی بھی ہوں، فاعل کی اور فعل کی مفعول کی دونوں ضمیریں، فاعل کی اور مفعول کی دونوں ضمیر، یعنی دونوں ہی فاعل بھی اور مفعول بھی دونوں ضمیر ہوں فعل سے ملی ہوئی، مثلا ضرب تو ہم، دیکھیں فاعل کی ضمیر بھی ملی ہوئی ہے تو مفعول کی بھی، تو مجہول کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ یعنی آپ کو پتا ہے کہ 14 صیغے بنتے ہیں ایک ضمیر کے، ایک گردان کے، ضربہ ضربہ ضربو، ایسے ایک سے لے کے 14 تک، اور ہر صیغے کے ساتھ مفعول کی 14 ضمیریں مل سکتی ہیں۔ جب آپ پہلے صیغے سے ضربہ کو 14 ضمیروں سے ملائیے، مفعول کی ضربہ کو، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ایسے ہی 14 صیغے جب ضمیر مفعولی کے ساتھ ملا دیں گے پہلے صیغے کو، ایسے ہی دوسرے صیغوں کو 14 صیغے کی مفعول کی ضمیروں سے ملا دیں گے، 14 مفعول کی ضمیروں سے، ایسے ہی تیسرے کو ایسے ہی لے کے 14 تک۔ جب ہر صیغے کے 14 مفعول کی ضمیریں فرض کی جا سکتی ہیں، لگ سکتی ہیں، تو 14 کو جب 14 سے گڑا کریں گے تو کل ملا کے کتنے صیغے بنیں گے؟ 196۔ اگرچہ بہت سے کچھ صیغے اس میں ایسے ہوں گے جو استعمال میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مفعول مجہول کی بات چل رہی تھی، آپ جانتے ہی ہیں کہ مفعول کی فاعل کی ضمیر کو ہٹا کر مفعول کی ضمیر کو اس جیسی ضمیر سے بدل دیں گے جو یہ ہم کون سی ضمیر ہے؟ جمع مذکر کی ہے نا، تو جمع مذکر کی مرفوعی ضمیر کیا ہے؟ واو، ٹھیک ہے، تو ہو جائے گا زورے۔ سمجھ گئے مجہول بنا کیسے بنا؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ صدیقہ، غنچہ فاطمہ، کنیز فاطمہ، سیدہ گبرانی میں، جی آقا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ 14x14 تھا۔ پھر میں نے آپ کو ضمیر مفعولی بتائی تھی کہ کون کون سی ہیں، تو وہ دیکھیں یہاں پہ غور کیجئے، یہ غور کیجئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی کی اور مضارع کی فاعلی ضمیریں الگ الگ ہیں۔ ماضی میں پہلے میں چوتھے میں ہوا پوشیدہ ہے، دوسرے میں واو ہے، دوسرے میں الف ہے، تیسرے میں واو ہے، پانچویں میں الف ہے، چھٹے میں نا ہے، پھر تا تما تم تے تما تننا، یہی ہے نا، تو اور نا۔ اور مضارع کی آپ کو معلوم ہے 1 4 7 13 14 میں ہوا، ہیا، انتا، انا، نحنو پوشیدہ ہیں۔ باقی چاروں تثنیہ میں الف ہے، جمع مذکر غائب و حاضر میں واو ہے، جمع مؤنث غائب و حاضر میں نا ہے، واحد مؤنث حاضر میں یا ہے۔ یاد ہے نا آپ لوگوں کو یہ ضمیریں؟ یہ فاعل کی ضمیریں تھیں، یہ فاعل کی ضمیریں تھیں، لیکن مفعول کی ضمیریں کیا ہیں؟ ہو، ہما، یہ سب مفعول کی ہیں، اس لیے انہوں نے تیر بنایا ہے کہ فاعل کی ضمیریں ماضی کی یہ ہیں اور مضارع کی اس کی مفعول کی یہ ہوں گی، مضارع کی فاعل کی ضمیریں یہ ہیں اور اس کی مفعول کی یہ ہیں۔ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کے، کما، کننا، یا اور نا۔ اب اگر آپ کو مجہول بنانا ہے مضارع کا تو یہ والی ضمیریں ڈیلیٹ کر دی جائیں گی؟ نہیں، یہ ڈیلیٹ کر کے یہی والی ضمیر مفعول کی ضمیر کو اس والی ضمیر میں بدل کے اس کی جگہ رکھ دیا جائے گا۔ ایسے ہی ماضی میں، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی جی۔ اب آئیے نئی بات بہت اہم ہے، دماغ لگانے کی ہے، اور یہ 2 علم سے تعلق رکھتی ہے، 2 سبجیکٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ کون کون سے؟ ایک تو یہی، اب ظاہر سی بات ہے سبجیکٹ بھلے الگ الگ ہیں لیکن ایک ہی بنتا ہے، عربی۔ یہ فعل مضاعف آپ کو تجوید میں بھی ملے گا، فعل مضاعف تجوید میں، مضاعف کے میں نے معنی کیا بتایا تھے شروع میں؟ فعل مضاعف کسے کہتے ہیں؟ کسی کلمے کے 2 حرف ایک جیسے ہوں اور ایک جگہ ہوں، ایک جیسے ہوں اور ایک مادہ دا 2 دال ہیں، اصلی ہیں، دونوں ایک جگہ ہیں۔ اور بتایا تھا یہ بات شروع میں اشارہ کر کے گزر گئے تھے، کیا گزرے تھے؟ کہ مضاعف معرض ادغام میں ہے، معرض ادغام میں، یعنی مضاعف میں ادغام ہوتا ہے۔ اب اگر جو تجوید پڑھتے ہیں، کون کون پڑھتا ہے آپ میں سے تجوید؟ آقا جو ایک ہفتے میں ایک بار کلاس ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ ہاں، تو تجوید ہے، چاہے 2 ہفتے میں ایک بار ہو، اگر پڑھ رہے ہیں تجوید پڑھتے ہیں نہیں؟ پڑھتے ہیں آقا۔ جی، کنیز فاطمہ بھی پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں تجوید میں آپ نے ادغام کی بحث پڑھی تھی، ادغام میں کیا بتایا تھا ادغام کے معنی ہے داخل کرنا، ادغام کے معنی ہے لغت میں
داخل کرنا. اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. کیسے داخل کرنا؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. کیسے داخل کریں گے؟ پہلے والے ساکن حرف کو ختم کر کے دوسرے والے کو تشدید دے دیں گے. ہو گیا مدہ. تو دوسرے والے کو پہلے والے کو دوسرے میں داخل کیا نا, تو پہلے والے کا نام کیا ہے؟ مدغم. پہلے والے کا نام کیا ہے؟ مدغم. دوسرے والے کا نام کیا ہے؟ مدغم فی. تو پہلا جس نے پہلے حرف کو اس میں داخل کیا نا, تو پہلے والے کو کہتے ہیں مدغم. مدغم یعنی داخل کیا ہوا. مدغم فی جس میں داخل کیا گیا, فی ہے اس میں داخل کیا گیا ہے. تو ہو گیا ادغام. جی ابھی تک آپ نے بس وہاں تجوید میں اتنا ہی پڑھا تھا, بس کہاں ادغام ہوگا یہ بتا دیں. لیکن شرطیں کیا ہیں, شرط و شروط وہ اب یہاں بتائیں گے. وہ یہاں بتائیں گے, ذرا غور سے دماغ حاضر رکھ کے سننا. حالانکہ انہوں نے تو نارمل طریقے سے کہہ دیا کہ فعل اگر مضاف ہے تو ماضی کے 5 صیغوں میں ادغام شروع کے واجب ہے. باقی کے ادغام کی انہوں نے صورتیں بتائی ہیں. پہلے تو ادغام کے معنی لکھ لیجئے, مگر آپ نے تجوید اگر پڑھی ہے تو لکھواؤں یا نہیں. ادغام لغت میں معنی کیا ہے؟ داخل کرنا. داخل کرنا. اصطلاح میں معنی کیا ہے؟ ادخال. اس کے ادغام کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایک حرف. کلمے کو کیسے کر دو گے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. دوسرے حرف میں داخل کرنا. ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیسے داخل کرتے ہیں؟ پہلے حرف اس طرح سے کہ پہلے حرف کو ڈیلیٹ کر کے, حذف کر کے, حذف یعنی گرا کر, حذف کر کے دوسرے والے حرف کو تشدید دے دینا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے یا نہیں؟ ہلو جی آ رہا ہے. کیا تھا؟ مد دا. اس والے پہلے والے دال کو دوسرے میں داخل کر دیا, پہلے کو ختم کر کے دوسرے کو تشدید دے دی. ہو گیا مدہ. اسے کہتے ہیں ادغام. لکھ لیا جی؟ ایک منٹ آ گیا. جی آ گیا. ایک منٹ. ادغام کے لغت میں آ گیا اصطلاح میں کسی علم کی خاص, کسی علم میں جو مخصوص ہوتا ہے اسے اصطلاح میں. لغت میں آپ ڈکشنری میں ادغام کے معنی جا کے تلاش کریں گے تو ملے گا ادغام یعنی ادخال, داخل کرنا. آپ علم تجوید میں عربی میں آ کے اس میں جا کے دیکھیں گے تو ادغام کے معنی ملیں گے آپ کو ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا, اس طرح سے کہ پہلے حرف کو حذف کر کے دوسرے کو تشدید دینا. پہلے حرف کو ڈیلیٹ کر کے دوسرے کو تشدید دینا. سمجھ میں آیا؟ اور آپ کو معلوم ہے ادغام کرتے کیوں ہیں؟ میں نے تجوید میں بتایا تھا. ادغام کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. ہاں, ادغام یعنی انسان کا جو یہ مشینری ہے نا بول چال کی, وہ بول چال میں آسانی تلاش کرتی ہے. وہ بول چال میں انسان خود جگاڑو ہے, ہر چیز میں آسانی تلاش کرتا ہے. تو یہ مد دا دو مخرج سے ادا کرنا پڑ رہا تھا. ایک دال ایک مخرج سے, پھر دوسرے مخرج ہیں دو مخرج, ان دونوں کو ایک ہی مخرج سے کہہ دیا مد دا. ٹھیک ہے, آپ مد دا دو بار اس مخرج پہ جانا پڑ رہا تھا آپ کو, آپ کے منہ کو, لیکن اب ایک ہی مخرج سے ادا ہو گیا مد دا, آسانی ہو گئی. لیکن مٹا دوں. ہلو کنیز فاطمہ کہیں گی میں نے اسکرین شاٹ لے لیا. ٹھیک ہے جی آقا. جی دیکھیے تیز لکھنے کی عادت ڈالیے کنیز فاطمہ. ٹھیک ہے, اب ادغام کی کچھ قسمیں ہیں. ادغام کی کچھ قسمیں ہیں, کچھ شرطیں ہیں. پہلے قسمیں لکھوا دوں آپ کو.
ادغام یا واجب ہوتا ہے یا واجب ہے یا ممتنع. ممتنع یعنی منع. ممتنع یعنی منع ہے، جائز نہیں ہے. واجب یا تو ادغام کرنا واجب ہے یا منع ہے یا جائز ہے. کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے، کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کیونکہ صرف سے متعلق بحث ہے تو انہوں نے مین کتاب میں تو یہ کہہ دیا ادغام کی قسم واجب ممتنع جائز بتا دیا. کیونکہ فعل کی گفتگو چل رہی ہے تو فعل کے ماضی کے 5 صیغوں میں شروع کے ادغام واجب ہے، باقی میں ممتنع ہے. باقی 8 صیغوں میں نہیں 9 صیغوں میں 5 میں واجب شروع کے، باقی کے 8 میں 9 میں ممتنع. مضارع میں چھٹے اور 12ویں میں ممتنع ہے، منع ہے، باقی میں واجب ہے. فعل امر میں آ جائیے، چھٹے اور مضارع کی طرح چھٹے اور 12ویں میں تو منع ہے لیکن 1 4 7 13 14 میں جائز ہے اور باقی میں واجب ہے. یعنی ماضی اور مضارع میں یا تو واجب ہے یا منع ہے. امر ہی ایسا ہے جس میں واجب بھی ہے، منع بھی ہے، جائز بھی ہے کچھ صیغوں میں. سمجھ میں آیا؟ اتنی بات گنا کے یہ مثالیں دے کے گزر جائیں گے لیکن انہوں نے پاورقی میں نیچے حاشیے میں پوری ایک بحث دی ہے. اگر آپ چاہیں تو میں بتاؤں، آپ کو سمجھاؤں، دونوں جگہ کام آئے گی، آپ کے تجوید میں بھی یہاں بھی. کیونکہ ایک ادغام کی قسمیں تو پڑھ لی لیکن واجب کب ہے، منع کب ہے، جائز کب ہے، شرطیں کیا ہیں ادغام کی، شرطیں کیا ہیں ادغام کی ہیں، وہ سب علم تجوید سے مخصوص ہیں. میں یہاں پہ آپ کو، حالانکہ انہوں نے پاورقی میں حاشیے میں دی ہیں، میں آپ کو، آپ کہیں تو میں آپ کو ٹائم دے سکتا ہوں لیکن آپ کو میری محنت پہ ساتھ دینا ہوگا، یاد کرنا ہوگا. جی آقا. فی الحال پہلے میں یہاں پہ جو کتاب مین کتاب میں چیز ہے وہ سمجھا دوں. ادغام کی کتنی قسمیں ہیں؟ واجب، ممتنع اور جائز. ادغام واجب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہاں پر آپ بغیر ادغام کے نہیں پڑھ سکتے، ادغام کے ساتھ ہی پڑھنا پڑے گا. یعنی آپ کو ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر غلط نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے؟ لیکن ادغام ممتنع یعنی آپ اس میں ادغام نہیں کر سکتے، بغیر ادغام کے ہی آپ کو پڑھنا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات؟ بلے. اور جائز کا مطلب کیا ہے؟ آپ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے. ٹھیک ہے؟ آئیے آپ بتاتے ہیں. میں آپ کو مثال پہلے اپنی جو کتاب میں مین ہے، جو کتاب کی وہ بتا دوں آپ کو. فعل ماضی میں ادغام، فعل ماضی میں ادغام، فعل ماضی میں ادغام. شروع کے 5، اگر فعل آپ کا مضاعف ہے، آپ کا فعل اگر مضاعف ہے یعنی 2 حرف ایک جیسے ایک جگہ ہیں تو ماضی کے شروع کے 5 صیغوں میں کیا ہے؟ واجب. کیا ہے؟ واجب ہے. جیسے مددہ تھا، آپ نے کر دیا مدہ. مدہ تسنیہ کا صیغہ مدہ، جمع کا صیغہ مدو. 3 صیغوں کا، چوتھا صیغہ مدت، مدت. 5واں صیغہ مدتا. 5 صیغے ہیں. دیکھیں واجب ہے، یہاں پہ آپ ایسے ہی پڑھیں گے جب بھی. مرہ مرہ مرو، مرت مرتا ہے، مدہ مدہ مدو، مدت مدتا. اور کون سے ہو سکتے ہیں بتائیے؟ فرہ فرہ فرو، فرت فرتا، فرتا. جتنے بھی اگر مضاعف فعل ہیں ان کو ماضی میں اگر گردان کی جائے گی تو شروع کے 5 صیغوں میں ادغام، بولیے ہلو، واجب ہوگا. بڑا سا لکھوں، آپ شاید چھوٹا سا دیکھ کے لگ رہا ہے کہ معمولی سی بات ہے شاید. واجب ہے، واجب ہے شروع کے 5 صیغوں میں ادغام. اب جیسے یہ ہے واجب. مارارا، فرارا، مددا، مددا. اور جتنے بھی ایسے
مضاعف فعل ہیں، مضاعف فعل ہیں یعنی جن کے دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہیں، ان کو اگر ماضی کریں گے ثلاثی مجرد میں، ماضی میں ادغام ان میں واجب ہے. مدہ مدہ مدو مدت مدتا، مرہ مرہ مرو مرت مرتا، فرہ فرہ فرو فرت فرتا. ٹھیک ہے جی بلے. ماضی میں ثلاثی مجرد نہیں، غیر ثلاثی مجرد ہو تب بھی، ورنہ ثلاثی مزید میں آپ دیکھیں گے آگے جا کے احمرہ ہے، باب افعلان میں جا کے دیکھیں گے احمرہ 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 احمرو احمرت احمرتا. ماضی کے 5 صیغوں میں شروع کے ادغام واجب ہے. بعد کے 9 صیغوں میں، کتنے صیغوں میں؟ 9 صیغوں میں 9 صیغوں میں کیا ہے؟ ممتنع. ممتنع. آپ کر ہی نہیں سکتے، ممتنع ہے. مدہ مدہ مدو مدت مدتا مددنا، مدد ہاں دیکھیے مددنا. اب دیکھیے مددنا، مددتا مددتا، مدد تما، مدد تما، مدد تم، مدد تم، مدد تے، مدد تما، تے، مدد تما، مدد تما، مدد تم، مدد تما، مدد تنا، تم، مدد تننا، تنا، مدد مدد تو، مددنا، مدد تو مددنا. پتہ ہے اس میں واجب کیوں ہے، اس میں منع کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں جب ادغام ہوگا تو دوسرے والے حرف کو تو حرکت ہونی ہی چاہیے، جی دوسرے والے کو حرکت تو ہونی ہی چاہیے. تو پہلا دال مددہ تھا، پہلا والا دال جائز التسکین تسکین تھا، اسے سکون دینا جائز تھا، اور دوسرا متحرک تھا ہی، لہذا اس کو اس میں کر دیا، ہو گیا مدہ. اس لیے یہاں واجب ہے. یہاں منع کیوں ہے؟ یہاں منع یوں ہے کہ جو نا تا تما تم تے تما تننا جو ملی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے فاؤ لام الفعل کو ساکن کرنا پڑا، کیونکہ یہ جبھی یاد ہے آپ کو لام الفعل کو ساکن کر کے نا بڑھا دیں گے، لام الفعل کو ساکن کر کے تا بڑھا دیں گے، لام الفعل کو ساکن کر کے تما بڑھا دیں گے، لام الفعل کو ساکن کر کے تم بڑھا دیں گے. سب کو لام الفعل ساکن ہے نہیں. اب اگر یہ ساکن ہے تو اگر اسے ہم ساکن کر بھی دیں مثلا تو اس میں تو ساکن حرکت دینی پڑے گی ادغام کرنے کے لیے، تو حرکت کرنے کے لیے تو ادغام کرنے کے لیے تو حرکت دینی پڑے گی، اور حرکت دے نہیں سکتے کیونکہ ضمیر ملی ہوئی ہے متصل، اس جی لیے منع ہے. اس لیے 9 صیغوں میں منع ہے. اب آپ سے کوئی کہے مددہ سے ماضی کی گردان سناؤ تو کیسے سنائیں گے آپ؟ مدہ مدہ مدو مدت مدتا مددنا، مددتا مددتما مددتم مددتے مددتما مددتنا مددتو. آپ سے کوئی فرارا سے کہے فرارا سے سنائیے آپ، تو آپ کہیے فرا فرا فرت فرتا فررنا فررتا فررتما فررتم فررتے فررتما فررتنا فررتو فررنا. یہاں ادغام کر نہیں سکتے، یہاں ادغام کے بغیر نہیں لا سکتے. آپ سے کوئی کہے جی مرہ، مرہ سے سنا دیجئے تو آپ کہیے مرہ مرہ مرو مرت مرتا مرنا، مرتا مرتما مرتو مرتے مرتما مرتنا مرتو مرنا. سمجھ میں آیا؟ یاد رکھنا فعل مضاعف میں جب بھی ماضی کی گردان آئے گی شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے، باقی کے 9 صیغوں میں ادغام ممتنع ہے، منع ہے، جائز نہیں ہے. واجب کیوں ہے بتا دیا آپ کو کہ یہاں پر پہلے والے حرف کو مددہ تھا نا، پہلا دال پہلا حرف جائز التسکین تھا، سکون دینا اسے جائز تھا. بعد میں بتائیں گے کہ جائز التسکین کب ہوگا، کسے کہتے ہیں، اور دوسرے والے کو پہ حرکت ہے آلریڈی تو واجب ہے، شرط پوری ہے تو ادغام واجب ہے. ان 9 میں منع کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں لام الفعل ضمیر متصل کی وجہ سے ساکن ہو گیا ہے، اس لیے ادغام منع ہے. کیونکہ ادغام کرنے کے لیے تو دوسرے حرف کو حرکت دینی پڑے گی جب یہ ساکن ہے، اس لیے منع ہے. مٹا دوں، لکھ لیا؟ جی آقا. اب آئیے ادغام یہ فعل ماضی کا تھا، فعل مضارع میں آئیے، فعل مضارع، فعل مضارع میں ادغام 6 اور 12 صیغہ نمبر، صیغہ 6 اور 12 میں
मना है, मुमतने, बाकी में वाजिब, बाकी में वाजिब, यानी इसमें जायज की यहाँ भी कोई सूरत नहीं है, बाकी में वाजिब। अब मददा था यम दो दो, यम दो 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 दो, ऐसे था, मददा यम दो दो, यफउलु यफउलु, पहला जायज तस्कीन है, दूसरे पे हरकत है तो हो जाएगा यमुद्दु। क्या हो जाएगा? यमुद्दु, क्योंकि इसकी हरकत मीम को दे दी जाती है, वो बाद में बताएंगे क्यों। यमुद्दु हो गया, यमुद्दु। अब गर्दान कीजिए, यमुद्दु, यमुद्दु, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, यमुद्दु, यमुद्दु, यमुद्दाने, यमुद्दाने, यमुद्दूना, यमुद्दूना, तमुद्दो, तमुद्दाने, 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 यमदुदना, यमदुदना, ठीक है। ये छठा सीगा है ना, तो जी, आना चाहिए यमदुदना, यमदुदना और तमदुदना। 12वां सीगा क्या है? तमुद्दना, यहाँ पर मुमतने होने की दलील क्या है? वही कि ज़मीर फाइली मिली हुई है, मरफूई, लामुल फ़िल साकिन है और इदगाम में लामुल फ़िल उसे हरकत देनी पड़ती, इसलिए यहाँ पर मना है, मना है। जी। वाजिब यहाँ पे क्यों है? जो वहाँ पे वजह थी कि दोनों शर्त पाई जा रही थी उसके अंदर इदगाम की, इसलिए इदगाम वाजिब है। सारे सीगों में इन दो को छोड़कर बाकी में इदगाम वाजिब है। यमुद्दो यमुद्दाने यमुद्दूना, तमुद्दो तमुद्दाने, यमदुदना में मना, तमुद्दो तमुद्दाने तमुद्दूना, तमुद्दीना तमुद्दाने तमुद्दुना, तमुद्दो तमुद्दो, ठीक है। बले, हेलो, बले आगा, लिख लिया? लिख रहे हो? कनीज फातिमा समझ में आ रही है बात या नहीं? ये मैंने गर्दान ये छोड़ दी कि आप बाकी इसी को कर लेंगे, बस छठे बार में मत करना, बाकी में वाजिब है। समझ में आ गई बात? माजी में 5 सीगों में इदगाम वाजिब है, पहले मुजाफ में, और बाकी में 9 में मना। मुजारे में सब में वाजिब है, वह छठे बारहवें में मना है। मना क्यों है? जो दलील माजी में थी वही दलील यहाँ है। वहां भी जमीर के मिलने की वजह से लामुल फ़िल साकिन हुआ था, इन दो सीगों में भी जमीर के मिलने की वजह से ये दाल साकिन हो गया है, अब इसे हरकत नहीं दे सकते। और इदगाम करने के लिए जरूरी है कि दूसरे वाले जैसे हर्फ में से दूसरे वाले को हरकत दी जाएगी, जब तो इदगाम पढ़ सकते हैं आप। जी। और वाजिब क्यों है? क्योंकि यहाँ शर्तें मौजूद हैं। पहला वाला हर्फ या तो साकिन है या जायज़ुत तस्कीन, या तो साकिन, और यहाँ साकिन नहीं भी था तो जायज़ुत तस्कीन था, उसे सुकून देना जायज़ था, दूसरे पर हरकत थी, तो इदगाम वाजिब है। समझ में आया? ये मैं ऊपर जो हमारी बहस से मरबूत है पहले वो बता रहा हूँ, माजी मुजारे अमर, क्योंकि फेल की बहस चल रही है ना। इदगाम की सारी बात फिर इसके बाद समझाऊंगा, अमर के बाद बताऊंगा कि इदगाम कब वाजिब है। दो शर्तें हैं, पहला, सबसे पहले तो वो दो हर्फ एक जैसे हों, और वो एक जैसे कई तरह से हो सकते हैं। कभी वो मखरज में एक से हैं, या सिफत में एक जैसे हैं, या और किसी एतबार से, या बिल्कुल जैसे ये दोनों बिल्कुल वैसे ही एक जैसे हैं, तो तब इदगाम। दूसरी शर्त क्या थी? पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक। उन दो हर्फ में से पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो। आप कहेंगे कि इसमें तो दोनों मुतहर्रिक थे। अगर दोनों साथ मुतहर्रिक हो तो पहला जायज़ुत तस्कीन हो, उसे सुकून देना जायज़ हो। और ये सुकून देना कब जायज़ होता है? जायज़ुत तस्कीन, वो बाद में बताएंगा मैं कि कब होता है, ठीक है। दो शर्तें हैं, इन दो शर्तों के साथ इदगाम, दो शर्तें वो वाजिब होगा, ठीक है। वो पूरी बहस में आपको समझाऊंगा। फिलहाल इतना याद रखिए कि माजी के शुरू के 5 सीगों में इदगाम वाजिब और बाकी में तो दो मुमासिल हुरूफ के अंदर इदगाम होता है। पहली शर्त यह है कि दो हुरूफ मुमासिल हों, ठीक है। और दो हुरूफ कब मुमासिल होंगे? जब या तो मखरज एक हो या वगैरह वगैरह, और पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो। और दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी कि अगर दोनों मुतहर्रिक हों, शर्त क्या थी पहली? कि पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो, तब इदगाम वाजिब है। दूसरी शर्त ये थी कि अगर दोनों साथ मुतहर्रिक हैं, दोनों पे हरकत है, तो पहले वाले को सुकून देना जायज़, ठीक है।
सब लिख लिया आप लोगों ने भाई इतना अगर दोनों मुतहर्रिक हो तो जायज़ तस्कीन हो। देखिए मिसाल दे दूं मैं आपको, पहले चलिए मिटा दूं, ये लिख लिया सबने। जी बड़े आगा मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले इन्होंने कहा कि इदगाम के वाजिब होने की 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं, बल्कि 3 समझ दो एक तरह से कहो तो। पहली शर्त 2 मुमासिल हर्फ होने चाहिए, वही मुजाहुआ होने चाहिए, मुजाफ होने चाहिए। दूसरी शर्त पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक होना चाहिए, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों मुतहर्रिक हों जैसे यहाँ मुतहर्रिक है तो शर्त यह है कि इदगाम की शर्त यह है कि पहले वाला जायज़ तस्कीन हो, यानी उसे सुकून देना जायज़। सुकून देना जायज़ तस्कीन कब होता है ये ध्यान में रख लेना, मैं अभी बता रहा हूँ, लिखवाऊंगा बाद में। जायज़ तस्कीन जब होता है कि जब या तो वो कलमे का पहला हर्फ ना हो, पहला हर्फ ना हो, पहला तो नहीं है, और खुद मुदगम फी ना हो, खुद मुदगम फी ना हो, मद्दा दा। अभी देखिए मद्दा दा, आप देखिए ये जायज़ तस्कीन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक दाल खुद इसमें इदगाम हुआ है, लिहाजा जायज़ तस्कीन से सुकून देना जायज़ नहीं है, लिहाजा इस वाले और इस वाले दाल में इदगाम नहीं हो सकता। समझ में आई बात? अगर ये 2 शर्तें हैं तो जायज़ तस्कीन होता है, पहला हर्फ ना हो कलमे का, है पहला हर्फ ना हो और खुद मुदगम फी ना हो, यानी उसमें कोई और हर्फ इदगाम ना हुआ। इसके अलावा बाकी हर हर्फ अगर हो तो ये जायज़ तस्कीन है। देखिए ना तो ये पहला हर्फ है और ना ही ये मुदगम फी है, लिहाजा ये जायज़ तस्कीन है, सुकून देना जायज़ है। और इसमें जब इदगाम करेंगे तो कभी कभी इस वाले को जब साकिन करेंगे ना तो इसकी हरकत माक़ाबिल को दे दी जाती है। देखिए आप, असल में क्या था, यम 2 2, क्या था, यम 2 2, यफ़अलु के वजन पे था, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, मदद 2 2। तो आप देखिए पहला हर्फ तो नहीं है, ये कलमे का पहला हर्फ तो नहीं है ना, और ना ही इसमें कोई और चीज इदगाम हुई है, इसका मतलब ये जायज़ तस्कीन है। जायज़ तस्कीन है तो इसे सुकून देंगे, लेकिन इसकी हरकत माक़ाबिल को देके, अगर इसकी हरकत क्या माक़ाबिल देके, अब देखिए हो गया या मुद्दो नहीं हो गया, अब इसे डिलीट करके इसे तजदीद दे दीजिए, हो गया या मुद्दो, सही है ना? चलिए बात क्योंकि अमर की कल समझाऊंगा, थोड़ी डिटेल में है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।